بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بھائیو، دوستو، ایک مہمان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا ہر لمحہ، جس کی ہر آن اور جس کی ہر گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ انسان کے تصور سے بھی ماورا ہے۔ تو آئیے اس دفعہ کے رمضان کو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں اور پلان کریں، منصوبہ تیار کریں کہ یہ رمضان جب ختم ہو تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو آئیے اس رمضان کے اندر اپنے رب کو پالیں، آخرت کو پالیں، جنت کو پالیں، اور جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا لیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اس رمضان کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کوئی نماز مسجد کے اندر با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ با جماعت کوشش کیجئے، با وضو رہیں، سوتے وقت بھی وضو کر کے سوئیں۔ کوشش کیجئے روزانہ قرآن عظیم الشان کا ایک خاص حصہ تلاوت فرمائیں۔ کوشش کیجئے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ کوشش کیجئے روزانہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر چاہے ایک کھجور کا صدقہ ہو، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ و خیرات ضرور کیجئے۔ کوشش کیجئے اپنے دائیں بائیں پھیلی ہوئی یہ خیر اور شر کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے اندر رمضان میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگ بات کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک داعیہ امت میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب دل نرم ہیں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہیں، اپنی بات کو پہنچانے کا اہتمام کیجئے، افطار کا اہتمام کیجئے، اپنے گلی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے لیے اہتمام کیجئے۔ رمضان کی ایک گھڑی کو سیلیبریٹ کیجئے۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیجئے۔ آخری عشرے کے اندر تاک راتیں ہیں، تاک راتوں کو تلاش کیجئے اور ان تاک راتوں کے اندر اپنے رب کو پا لیجئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بہت قیمتی لمحات ہیں لیلۃ القدر کے، اور مجموعی طور پہ رمضان کے تو سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک دو تین دن کا مارجن باقی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ کوشش کیجئے اس رمضان کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لیں، رب کو پالیں، رب کو منا لیں، رب کے بن جائیں، رب کے راستے میں لگ جائیں، اور آپ کا مطلوب رب بن جائے، آپ کا مقصود رب بن جائے، آپ کا مرکز و محور رب بن جائے، آپ کی زندگی رب کے گرد گھومنی شروع ہو جائے، رب آپ کی سانسوں میں بس جائے، رب آپ کی زندگی کے اندر ایسے رچ بس جائے کہ آپ اٹھیں تو رب پکارتے ہوئے، آپ دوڑیں تو رب پکارتے ہوئے۔ اس رب کو پا لینے کا ذریعہ ہے یہ رمضان۔ تو آئیے اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اپنے رب کو پانا ہے، اپنے رب کی رضا کو پانا ہے، اس جذبے کے ساتھ آئیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اور اس پورے ماحول کو قرآن سے رنگ دیں، ہم قرآن کے رنگ میں رنگ دیں پورے ماحول کو۔ انشاءاللہ آپ اس پورے رمضان کے اندر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستوں کو ہموار کرے گا، آپ کا حامی و مددگار بن جائے گا، آپ کی زبان بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ بن جائیں گے۔ کوشش کیجئے، کمرے ہمت باندھیے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک سب سے انمول رمضان کا مہینہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔
سب پوری امت کے لیے دعا کیجئے، امت آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اسلام کو اللہ عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، قرآن کے نظام کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔